سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ھو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ ان سے جو اللہ رب العالمین کی مراد ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ھو، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہی زندہ ہے، قائم کرنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اسی نے اتاری آپ پر کتاب سچ کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرتی ہے ان تمام کتابوں کی جو اس سے پہلے گزری۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اسی نے اتاری تورات بھی انجیل بھی، من قبل اس سے پہلے، ہدی للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اسی نے معجزات اتارے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ رب العالمین غالب ہے، انتقام لینے والا ہے۔ آج 16 جمادی الثانی 1445 ہجری مطابق 30 دسمبر 2023 بروز ہفتہ سورۃ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس کی تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اس کے تمام مضامین کو سن کے زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے تیسری صورت ہے۔ اس سے پہلے پہلی سورت فاتحہ، اور پھر دوسری صورت جو قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے، سورۃ البقرہ، اور اب یہ سورۃ آل عمران۔ اس تیسری صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے مضامین کو بیان فرمایا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس کی آیات مبارکہ 200 ہے اور اس کے 20 رکوع ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے تو یہ سورۃ مبارکہ تیسرے نمبر پر ہے،
لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 89، یعنی اس سے پہلے 88 صورتیں نازل ہو چکی تھی، 89 نمبر پہ اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ میرے محترم دوستو، یہ صورت مبارکہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں۔ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ سب صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ صورتیں ساری کی ساری مدنی کہلاتی ہیں۔ کل صورتیں قرآن کریم کی وہ کتنی ہیں؟ 114 صورتیں ہیں کل قرآن کریم میں، جن میں سے 2 کا درس آپ سن چکے، تیسری شروع ہے، پیچھے رہ جائیں گی 111۔ اللہ پاک ان کو بھی آسانی سے تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان میں 86 صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں۔ اس کو یاد کرنے کا بھی ایک عجیب طریقہ علماء نے اس کو تحقیق کیا۔ اللہ رب العالمین کی ترتیب دیکھیں کیسی بہترین اور خوبصورت ترتیب ہے۔ اس سے پہلے جو سورت مکمل ہوئی سورت البقرہ، اس کی آیات ہیں 286۔ سورت البقرہ کی آیات ہیں 286۔ اب اگر ہم نے یہ یاد رکھنا ہو کہ کتنی صورتیں مکی ہیں اور کتنی مدنی ہیں، تو اس کے لیے سورت البقرہ کی آیات کی تعداد یاد رکھیں 286۔ اب اگر مکی کا پتہ کرنا ہو تو شروع سے 2 ہٹا دیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ 86۔ تو یہ 86 صورتیں مکی صورتیں ہیں، اور مدنی دیکھنی ہو تو آخر سے 6 ہٹا دیں، باقی کیا رہ گیا؟ 28۔ 28 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ کیسی خوبصورت اللہ رب العالمین نے ترتیب رکھی ہے، قربان جائیں اللہ رب العالمین کی اس حسن ترتیب پر۔ اس صورت مبارکہ کا پہلی صورت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے، اور قرآن کریم کی تمام آیات، تمام صورتیں، تمام مضامین آپس میں بڑے ہی گہرے ملے ہوئے ہیں۔ یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو کوئی بے جوڑ سی بات معلوم ہوتی ہے، بے ڈھنگی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت ترتیب اور حسن کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس پاک کلام کو چلایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اللہ پاک سے درخواست کی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں گویا ہمارے اس سوال کا جواب ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پہ اللہ نے انعام کیا۔ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آج کے اس دور میں جو لوگ ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جو ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ پھر 2 راستے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک راستہ جو مغضوب علیہم کا ہے، اللہ ہمیں اس سے بچانا۔ ایک راستہ ہے جو ضالین کا ہے، اللہ ہمیں ان کی راہ سے بھی بچانا۔ تو غیر المغضوب علیہم کون ہے؟ المغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، اور ضالین کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو عیسائی ہیں۔
سورۃ البقرہ میں زیادہ تر تذکرہ ہوا یہودیوں کا کہ ان کی سازشوں سے، مکاریوں سے، چال بازیوں سے بچ کے رہنا یہی صراط مستقیم ہے۔ اور سورۃ آل عمران میں زیادہ تر تذکرہ ہوا ہے نصارہ کا، عیسائیوں کا، کہ ان کی غلط کاریوں سے بھی بچ کے رہنا، صراط مستقیم پہ رہو گے۔ تو گویا اس لحاظ سے یہ صورتیں آپس میں جڑی ہوئی اور ملی ہوئی ہیں۔ بعض حضرات نے اس طرح اس کا ربط بیان کیا کہ سورۃ البقرہ کے آخر میں ہم نے اللہ پاک سے دعا کی فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اب کافروں کے خلاف مدد کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یا پھر بس ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور اللہ پاک خود ہی ہماری مدد کر دے؟ تو اللہ پاک نے اس کے لیے ہمیں بھی ایک کام دیا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے کافروں سے جہاد کا کام۔ جہاد کی دو صورتیں ہوں گی، کبھی بحث و مباحثہ سے جہاد ہوگا، ٹاک کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے، مذاکرے اور مکالمے کے ذریعے، اس کا تذکرہ بھی اس صورت مبارکہ میں موجود ہے۔ اور کبھی جہاد ہوگا میدان عمل کے اندر، میدان جہاد سجے گا، قتال سجے گا، اس کا تذکرہ بھی بدر کے واقعات کی صورت میں اسی صورت مبارکہ میں موجود ہے۔ اس لحاظ سے بھی اس میں مناسبت ہے کہ اللہ کی مدد چاہیے تو کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہو۔ اور ایک مناسبت علماء نے یہ لکھی ہے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ پاک نے تقوی کا اور فلاح کا ذکر کیا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ پاک نے فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس صورت مبارکہ کی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو صابروا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وصابروا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صبر کا مظاہرہ کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو گویا فوز و فلاح کا راستہ ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس صورت مبارکہ کا آغاز الف لام میم ان حروف مقطعات سے ہے۔ حروف مقطعات کے متعلق پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں تاکہ مذاکرہ بھی ہو جائے، جو ہمارے نئے ساتھی شامل ہوئے ان کے سامنے بھی آ جائے۔ یہ حروف مقطعات اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم کوئی کوڈ ورڈ بنا لیتے ہیں، کسی چیز کا مخفف بنا لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر نوائے وقت کے اندر ایک صاحب ڈائری لکھا کرتے تھے جس کو کہا جاتا تھا میم شین کی ڈائری۔ میم سے مراد محمد اور شین سے مراد شفیع، محمد شفیع ان کا نام ہوتا تھا، اس کو کہا کرتے تھے میم شین کی ڈائری۔ اب یہ نام محمد شفیع ہے لیکن اس کا مخفف کیا ہو گیا؟ میم شین۔ یا جیسے ہم نے بہت ساری چیزوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ڈی سی، اے سی، ایس پی، اب ان کے پیچھے لفظ ہے، یہ پی ایم ہے، یہ سی ایم ہے، یہ ساری چیزیں یہ حروف مقطعات کہلاتی ہیں، الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے حروف۔ قرآن کریم کی تقریباً 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ان حروف سے اللہ رب العالمین نے کس چیز کو بیان کیا، اس کے بارے میں سب سے بہترین بات تو وہی جو میں ترجمے میں عرض کر چکا ہوں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جلالین میں جس کو بار بار ذکر کیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک،
ان حروف سے اللہ رب العالمین کی مراد کیا ہے اس کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لہذا ہمیں ان پہ صرف ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ سر بین اللہ و بین رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، کوڈ ورڈ ہے۔ تو جس چیز کو اللہ رب العالمین نے نہیں کھولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھولا، ہمیں بھی اس کو کھولنے کی یا اس کی تفتیش تحقیق میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا اس کو تم بھی پوشیدہ ہی رکھو۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا شاید صورتوں کے شروع میں یہ اس لیے لائے جاتے ہیں کہ پہلے بندہ اپنی جہالت کا اقرار کرے، بندہ پہلے یہ کہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ جب اپنی جہالت کے اقرار کے ساتھ قرآن کو کھولے گا تو قرآن کریم اس کے دل کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ لیکن جب انسان کا ذہن پہلے سے یہ بنا ہو مینوں سارا پتہ ہے، جیسے آج کل لوگ کہہ دیتے نا میں سارا جانتا نہیں، جب بندہ یہ دل دماغ میں یہ ایک گویا کہ غلط خیال جمع ہوا ہو کہ مجھے سب پتہ ہے، تو پھر قرآن بھی کھولے گا تو قرآن سے بھی دل کے دروازے نہیں کھولیں گے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم سنا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے بند دروازے قفل تالے نہیں کھلے، کیونکہ دل میں یہ بات جمی ہوئی تھی کہ اسی سارا جان دیں، ہم سے بڑا کون ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین پہلے اعتراف اور اقرار کرواتے ہیں کہ بندے اعتراف کر میں کچھ نہیں جانتا، سب سے بڑا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کی کتاب کو میں کھول رہا ہوں تو اللہ کا کلام انسان کے دل کے بند دریچوں کو کھول دیتا ہے۔ ان حروف مقطعات کے بعد اللہ پاک نے ایک دعوی توحید کیا ہے، توحید کا دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الہ کے کئی معنی ہیں، الہ کا ہم معنی عام طور پہ کرتے ہیں معبود، الہ بھی عربی کا لفظ ہے، معبود بھی عربی کا لفظ ہے، تو معبود کا ترجمہ پھر کیا ہوگا؟ معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اور پستی اختیار کرنا، اس کے کمالات کی وجہ سے، اس کے کامل اور اکمل ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے انتہائی پستی اور عاجزی اختیار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے عبادت۔ اور انتہائی پستی اور عاجزی سجدے میں ہے، رکوع میں ہے، نظر اور نیاز میں ہے، اپنی حاجات کسی کے سامنے رکھنے میں ہے، کسی سے دعا کرنے میں، فریاد کرنے میں ہے، اور ان ساری چیزوں کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ، مسئلوں کو حل کرنے والا بھی اللہ۔ اللہ کے سوا ہماری کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ یہ ہے الہ، معبود برحق، معبود حقیقی۔ یہ تو ہو گیا ایک دعویٰ ہو گیا بھی ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، لیکن اس دعوے کی کوئی دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ تو دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اگلی آیات میں 4 دلائل اس کے بیان فرمائے، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔
اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم